السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح، تعریف، کبریائی، بڑائی، عزت، عظمت، شان اور مقام کے لائق صرف اور صرف اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو اللہ اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر، منتظم، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، اولادیں عطا کرنے والا، بیٹا بیٹی کی تقسیم کرنے والا، موت و حیات، نفع و نقصان کا مالک و مختار صرف اور صرف اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے ہر قسم کی عبادت، رکوع، سجدے، قیام، تعظیم، منت، چڑھاوا، سر و پکار، صدا و ندا، توکل، خوف اور قربانی کے لائق بھی صرف اور صرف اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شمار لاتعداد انگن درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے سلسلہ میں سب سے آخر پر ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما، مقتدا، پیشوا، ہادی آدم، قائد آدم اور امام آدم بنایا۔ حمد و ثنا کے ابتدائی اور تمہیدی کلمات کے بعد محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، بطور طالب علم ماشاءاللہ مجھ سے پہلے بھی اور میرے بعد بھی، اور ماشاءاللہ یہ میرے بائیں طرف بھی ماشاءاللہ بقیت السلف موجود ہیں، تو میں چند صرف باتیں آپ کے گزار کروں گا، تو اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو یقیناً میری اپنی ذات کی طرف سے ہے، اگر اس کے اندر بہتری ہے تو اللہ رب العالمین کی خاص محبت ہے، تو لہذا اس حوالے سے میری رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا اور ان کے والدین بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہ بچے کل قیامت والے دن اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہوں گے، اور ان بچوں کے والدین کو اللہ رب العالمین نور کے ممبروں کے اوپر بٹھا کر انشاءاللہ الرحمن تاج پہنائے گا، جس کی روشنی سورج سے زیادہ تیز ہوگی، اور اس حافظ قرآن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا، اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ یہ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد سے شروع کرے گا، والناس کی سین تک جتنے درجات، جتنی بلندیاں چڑھتا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین ان سارے باغات، محل کا اور اس جنت کا انشاءاللہ الرحمن اس اکیلے کو مالک اور وارث بنا دے گا۔ مگر چند گزارشات ہیں بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا میں نے تربیت کا ماحول دیکھا، خاص طور پر ہم پیچھے موجود تھے کمرے میں، ہر بچہ آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، پھر وہ اندر آتا تھا اجازت لے کر۔ کئی ایسی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، مگر ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ بچے ہیں، یہ شرارتیں کریں گے، بچہ کبھی بھی شرارت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ پیچھے بھی میں نے نماز کے بعد دیکھا، ہمارے ایک بھائی تھے، عزیز ساتھی، غصے ہو رہے تھے کہ بچے شور کر رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ اس کو مسجد سے بھگاؤ گے تو یہ باہر جا کے کسی غلط جگہ پر بیٹھے گا، آپ شکر کرو کہ آپ کا بچہ مسجد میں بیٹھا ہے۔ آج ہماری نمازیں ذرا سے معاملے میں خراب ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام، 2 صحابی پہرے پر ہیں، ایک کو تیر لگ گیا، اس کا خون نکل رہا ہے، جو ساتھ سویا ہوا ہے نا، جو ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، جو ساتھ سویا ہوا ہے اس ڈیوٹی دینے والے کا خون اس کے نیچے گیا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اس کو بتایا، اللہ کے بندے تجھے تو تیر لگا ہوا۔ اس نے کہا میں نماز کی حالت میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر لگا کب ہے، اور آج ذرا سے معاملے میں میری نماز خراب، لہذا بچوں کو بھگا دیتے ہیں مسجد سے۔ اور پھر جب بڑے ہوتے ہیں پھر مولوی صاحب سے دعا کروانے آتے ہیں، مولوی جی دعا کرو بچہ میرا مسجد آ جائے۔ چھوٹے ہوتے تو بجاتا، انہوں نے مسجد کی لینا ہے، تو ان کو برداشت کریں۔ یہ پرندے دیکھیں نا، اپنا صبح صبح درختوں کے اوپر چہچہاتے پھرتے ہیں، کتنی خوبصورت ان کی چڑ 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 کانوں میں، آج کل وہ نہیں ملتی شہروں کے اندر، گاؤں میں تو پھر ہوگا۔ تو آپ ان بچوں کو وہ چڑیا سمجھیں، انشاءاللہ آپ کی نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کا دل نماز میں لگا ہوا ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی شور معنی رکھتا ہی نہیں ہے۔ آج اصل میں نماز کے اندر حساب کتاب کر رہا ہوتا ہوں، گھر کا، دکان کا، زمین کا، آج کیا لگانا ہے، کیا لے کے جانا ہے، گھر میں کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا،
تو جب اس کے اندر خلل آتا ہے نا پھر مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میرے ایک دکان دا صاحب رہ گیا۔ مسئلہ یہ ہے۔ دوسری معاملہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑے باعزت باوقار بچے ہیں کہ جن کے قدموں تلے اللہ رب العالمین کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان سے دعا کروایا کریں۔ ان کے پاس اب جب بھی آئیں، کلاس لگی ہو، آپ کو کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، یقین جانیے آپ اسی وقت قاری صاحب کے پاس آئیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے جب ہاتھ اٹھیں گے نا آپ کے لیے دعا کریں گے، قرآن پڑھتی زمانوں سے جب آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بچے ماشاءاللہ جن کے والدین زندہ ہیں، یقین جانیے والدین کا نعم البدل اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہی نہیں ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد ہے، محترم جناب بقیت السلف حافظ عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، تو مستجاب الدعوات ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ کہتے جمعے والے دن ایک مرتبہ میں نے جمعے میں ویسے ہی کہہ دیا، بھئی جس کو کوئی مسئلہ ہے، جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو بیماری سے صحت یابی نہیں ہو رہی، وہ آج اپنے گھر جائے، اپنے والدہ کی جوتی کو اپنے سر پر رکھ کر، اپنے والدہ کے قدم کو اپنے سر پر رکھ کر پاؤں کو اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا۔ کہتے ہیں ایک جمعہ گزرا، اگلے جمعے ایک شخص آیا اور آ کے رونے لگ گیا، دھاڑے مار مار کر، مولوی صاحب تسی پہلے کیوں نہیں دسے؟ انہوں نے کہا کی مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ مجھے کوڑ کی بیماری تھی، میں نے اتنا علاج کروایا، کہیں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، آج جا کر میں نے آپ کے نسخے پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے ایک ہفتے کے اندر میری بیماری دور کر دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو ویسے جذبات کے اندر آ کے یہ بات کہہ دی تھی۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے بیماری سے صحت یاب فرما دیا۔ آج ہم باہر کوئی پیر لب رہا ہے، کوئی مرشد لب رہا ہے، کوئی ولی لب رہا ہے، صحیح بات یہ ہے اللہ کی قسم میرے گھر کے اندر میرے ماں باپ کی صورت میں ان سے بڑا ولی ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا پیر ہے ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا مرشد ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم پکڑ کے تو دیکھیں، حافظ عبد الرحمن السدیس کون ہے جی؟ بولو کتھے دے امام نے؟ پتہ انہوں دی والدہ نے کی بد دعا دیتی سی؟ یاد ہے کسے نو؟ یا اللہ کعبے دا امام بنا دے، تے اللہ نے بنا دیتا کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے عزیز، میرے رشتہ دار مجھ سے زیادہ قابل تھے، مگر اللہ رب العالمین نے مجھے سلیکٹ کیا صرف میری ماں کی دعا کی وجہ سے۔ تو ان بچوں کو چاہیے کہ یہ روزانہ اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کریں اپنے لیے، اماں جی میرے لیے دعا کرو، مینوں سبق آ جائے، مینوں سبقی آ جائے، مینوں منزل آ جائے، میں صحیح سنا لواں۔ والدین ان کے لیے دعا کریں اور یہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ صحیح بات یہ ہے بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ آپ کسی بچے کو قرآن پڑھا دیں۔ اگر آپ کا بچہ نہیں ہے تو آپ کسی بچے کی ذمہ داری لے لیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ ان کی ذمہ داری لے لیں، ان کا ایک ایک حرف آپ کے لیے کل قیامت کے لیے انشاءاللہ الرحمن نجات کا باعث بنے گا۔ ایک جنازہ مجھے پڑھانا ہوا، میں جنازے کے اندر گیا تو اس کا بچہ باہر گیا ہوا تھا، تو اس نے آنا تھا، 2-3 دن میت سرد خانے میں پڑی تھی، بڑا امیر تھا مگر اکلوتا بیٹا تھا، باہر سے آیا، جنازہ پڑھایا، جنازے کے اندر ہی اس نے اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا شاید کوئی جنازہ کی پسند نہ آیا ہو، کئی باری ہو جاتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھایا، تو یا لوگوں نے کہا کہ شاید اکلوتا بیٹا ہے تو والد کے غم کی وجہ سے پریشان ہو گیا ہے، تو اس کے جذبات کے اوپر قابو نہیں آ رہے، تو اس کو پوچھا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا والد چلا گیا، صحیح بات یہ ہے کہ میرے والد نے مجھے دنیا کے اندر ساری تعلیم دی جو پاکستان کے اندر تھی، جو پاکستان کے اندر نہیں تھی، میں وہ باہر سیکھنے چلا گیا، مگر آج مجھے اس بات کا المیہ ہے کہ میں اپنے ابے کے جنازے کے اوپر کھڑا تھا، جتنی مولوی صاحب تسی دعا کروا رہی سی کوئی ایک دعا نہیں جڑی مینوں آندی ہوئے تو میں اپنے ابے واسطے دعا کر سکا۔ اپنے بچوں کو کم از کم اس قابل بنا جائیں، ضروری نہیں ٹھیکا کہ مولویوں نے جنازے پڑھانے نے، اپنے اولاد سے پڑھائیں۔ جو غم آپ کے بچے کو ہوگا نا ماں کا باپ کا، یقین جانیے کوئی بڑے سے بڑا بھی وہ غم نہیں کر سکتا۔ جب وہ اپنی توتری زبان سے اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا نا تو اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا، مگر ان کو دنیا میں اس قابل بنائیں، اور یہ تب ہوگا جب آپ خود اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو یہ بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔
اگر آپ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ بچے آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ ان کو اس قابل بنا جاؤ کہ میرے جنازے کے اندر میرا بچہ، میری بچی کھڑے ہو، وہ اپنے گھر کے اندر موجود ہو تو وہ دعا کرے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یا اللہ یہ میرا ابا میری اماں تیرے پاس آ گئے، ان کو معاف فرما۔ کم از کم اپنے بعد ان کو اس قابل بنا جائیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین درجہ بلند کرتا ہے۔ بندہ سوال کرتا ہے یا اللہ میں تو تیرے پاس آ گیا، یہ درجہ کیسے بلند ہوا؟ فرمایا تیرا بچہ یا تیری بچی اس نے تیرے لیے دعا کی، قرآن کی تلاوت کی، ہم نے اس کے بدلے میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اور درجہ کیا ہے کہ اللہ زمین سے اٹھا کر اس کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے۔ تو کیوں جی اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، سارے کریں گے۔ آج کے بعد بچوں نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین سے دعا کروانی ہے، اور والدین نے اپنے بچوں کے لیے دعا کروانی ہے۔ ایک جگہ پر ایک بچہ چل نہیں رہا تھا، حفظ کے لیے ڈالا تو نہیں چل رہا تھا، استاد نے گھر بھیج دیا، والدین کسی اور استاد کے پاس چھوڑ آئے، تو وہاں پہ وہی استاد، وہ اس استاد کا استاد تھا جس کے پاس اس کا شاگرد نہیں چل سکا، تو والدین نے اس دوسرے استاد کے پاس لگا دیا۔ وہ جب امتحان لینے گیا نا تو اس نے امتحان لیا تو سارے بچوں میں کامیاب وہ بچہ تھا جو مدرسے میں اس استاد کے پاس چل نہیں رہا تھا۔ تو استاد بڑا پریشان ہو، اس نے دوسرے استاد سے پوچھا، اس کا شاگرد تھا کہ تو انہوں کس طرح چلا لے تو میرے کو چل ہی نہیں، سب تو نکما۔ فرمایا استاد جی میں نے صرف ایک کام کیا ہے، دن میں یہ پڑھتا تھا، محنت کرتا تھا، رات کو میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ اس بچے کو کامیاب کر دے، تو اللہ نے اس بچے کو کامیاب کر دیا۔ آج ہمیں ایسے استادوں کی ضرورت ہے جو ہمارے معاشرے کی تربیت کریں، ایسے بچوں کی ضرورت ہے جو اپنے والدین سے دعا کروائیں، اور ایسے والدین کی ضرورت ہے کہ جو اپنے بچے کو اپنے لیے کم از کم صدقہ جاریہ بنا کے جائیں، دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ میں اس کا بالکل بھی بائیکاٹ نہیں کرتا، آپ ان کو میٹرک کروائیں سائنس کے ساتھ، آپ ان کو میٹرک کروائیں آرٹس کے ساتھ، آج کل کمپیوٹر کی دنیا ہے، آپ اس کو ایف ایس سی کروائیں، آپ اس کو ایف اے کروائیں، آپ اس کو آئی کام کروائیں، آپ اس کو بی ایس سی کروائیں، آپ اس کو اس کے ساتھ ایم ایس سی کروائیں، آپ ایم اے کروائیں، سب کچھ کروائیں، مگر کم از کم اس کا نماز کے ساتھ تعلق اچھا بنائیں، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق اچھا بنائیں کہ آپ اس دنیا سے جائیں تو وہ آپ کے لیے دعا کر سکے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے بطور طالب علم، اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح فرمائے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ بچوں کی تعداد دیکھی، یقین جانیے یہ ہمارا مستقبل ہے۔ کئی مساجد میں نے ایسے دیکھی صرف بزرگوں کی کرسیاں ہی لائنوں میں لگی ہوتی ہیں، کیوں کہ نوجوان آیا ہی نہیں، چھوٹے ہوتے بگا دیا، اب بڑے ہوتے وہ نہیں آ رہا۔ تو یہ خوش قسمتی ہے ماشاءاللہ کہ یہاں پر یہ بچوں کی تعداد، اور انشاءاللہ الرحمن یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کے گھر شاد اور آباد رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے اساتذہ کرام کو بھی، اللہ رب العالمین ان بچوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، اور جتنے بھی اس گاؤں کے محلے دار رہنے والے ہیں، اللہ ہر ایک کے جان کے اندر، مال کے اندر، رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ تو بے حساب عطا فرما، بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ بڑی عظیم مجلس ہے جس کا تو نے مجھ گناہ گار کو حصہ بنا دیا۔ یقینی بات یہ ہے کہ صرف بطور حاضری اپنا نام شامل کروانا چاہا کہ ممکن ہے کہ کل کو یہی نیکی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ان غار والوں کے پاس تو کم از کم ایک ایک نیکی تھی، میرے اور آپ کے پاس تو وہ بھی نیکی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنی مصیبت کو دور کروا سکوں۔ آج دیکھ لیں ہماری حالت کیا ہے بطور مسلمان۔ آج ہمارا بچہ 17-18 سال کی عمر میں بھی بچہ ہے، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر رہا تھا۔ آج ہمارا بچہ 16 اور 17 سال کی عمر میں بھی بچہ ہے، اور ادھر سے معاذ اور معوذ میدان جہاد میں حصہ لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ پھر بھی بچہ ہے، ادھر سے طارق بن زیاد اندرس کو فتح کر رہا تھا، اور مجھے اس وقت آئی حیرانی۔ یقین جانیے بڑے بڑے عالم دین موجود ہوں گے، مگر اس وقت مجھے حیرانی ہوئی کہ جب ایک غزہ کا صرف 12 یا 13 سال، ویڈیو موجود ہے آپ یوٹیوب پر نکال سکتے ہیں، ملبہ ٹوٹا ہوا، گھر ٹوٹا ہوا، والدین شہید ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا بچہ ہے بمباری کے اندر۔ اور جب اس سے ایک نیوز چینل والا گیا، اس نے سوال کیا بچے کیا کھویا کیا پایا؟ تو اس نے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
فرمایا میرے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو قرآن کی آیت تیرے سامنے ہے، یہ تجھے بتائے گی کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز چھین لی، مگر اللہ نے کہا صبر کرنا ہے، میں نے صبر کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آپ جانیے کہ میں اس بچے کے ایمان کے مقابلے میں پہنچ سکتا ہوں؟ 13 سال کا بچہ، اور اس کی بصیرت دیکھیں، وہ قرآن کی آیت سے اپنا حال بتا رہا تھا۔ اس نے تو اپنے آپ کو قرآن کے اندر تلاش کر لیا، میں دیکھوں کہ میں قرآن میں کہاں کھڑا، میں نے اپنے آپ کو کہاں پر تلاش کیا۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین یہ مرحلہ پار لگائے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر کے ہمیں جنت کا وارث بنائے گا۔ تو اللہ رب العالمین اس مرکز کو شاد اور آباد فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔